السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں محمد عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نیکی کا مشورہ۔ اللہ سے امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے، خوش رہیں۔ ناظرین، الحمدللہ ہم ڈیلی بنیادوں پر، ڈیلی بیسس پر ہم کچھ نہ کچھ ایسا لے کر آپ کی خدمتوں میں حاضر ہوتے ہیں کہ اس پر عمل کر کے ہم تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ نیکیاں کمانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی نیکی کی دعوت ہے، نیکی کے چھوٹے چھوٹے مشورے دیے جاتے ہیں کہ بعض اوقات وہ کام ہم کر رہے ہوتے ہیں نیکیوں بھرا، لیکن اس کے ساتھ اٹیچ ایک چھوٹا موٹا ایک اور کام بھی ہوتا ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ تو ان چیزوں کو یوں سمجھو کہ ہائی لائٹ کر کے ہم آپ کی خدمتوں میں ویڈیوز کی صورت میں پیش کر رہے ہیں تاکہ وہ ہمارے نالج میں آئیں اور ہم اس پر عمل کر کے بھی تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ نیکیاں کمانے میں کامیاب ہو سکیں۔ تو آج بھی کچھ اس طرح کی ایک ویڈیو لے کر آپ کی خدمتوں میں حاضر ہوا ہوں، تو آپ کائنڈلی اس کو پورا دیکھیں۔ جو میسج آپ سنیں، جو مشورہ اس ویڈیو سے آپ حاصل کریں، جو علم حاصل کریں، اس کے مطابق عمل شروع کر دیں، آپ کا نیکیوں کا میٹر جاری ہو جائے گا۔ چنانچہ آئیے میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں۔ کنز العمال میں حدیث مبارکہ بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو وضو کرنے کے بعد، وضو جب ہم نماز کے لیے کرتے ہیں، جو وضو کرنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر پڑھے تو وہ صدیقین میں سے ہے، اور جو 2 مرتبہ پڑھے تو وہ شہداء میں شمار کیا جائے، اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا اللہ پاک میدان محشر میں اسے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے ساتھ رکھے گا۔ اب وضو تو ہم کرتے ہی ہیں، لیکن اس کے بالکل وضو کے فوراً بعد سورہ قدر، مین کے سورہ قدر وہ والی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ والی صورت جو 30ویں پارے میں ہے، تو ہم وضو کرنے کے بعد اگر اس مشورے پر عمل کر لیتے ہیں کہ ایک مرتبہ اگر ہم سورہ قدر پڑھیں وضو کے بعد، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں وہ بندہ صدیقین میں سے ہے، اور جو 2 مرتبہ پڑھے تو وہ شہداء میں شمار کیا جائے، اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا میدان محشر میں اللہ پاک اسے اپنے انبیاء کرام کے ساتھ رکھے گا۔ اتنی بڑی فضیلت، اور عمل کتنے منٹ کا ہے؟ اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں، 3 سے 4 منٹ میں ہم یہ پڑھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو ہمت کیجئے، وضو تو آپ ویسے ہی کرتے ہیں، اس کے ساتھ سورہ قدر پڑھنا بھی شروع کر دیں، انشاءاللہ نیکیوں کا میٹر جاری ہو جائے گا، اور اللہ کی رحمت سے یہ جو فضائل بیان کیے گئے ہیں یہ بھی ہم پانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کم سے کم ان فضائل کو پانے والوں کی صف میں تو ہمارا شمار ہو ہی جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کو یہ ویڈیو یقیناً اچھی لگی ہوگی، حدیث پاک بیان کی گئی ہے، اچھی لگ جانی چاہیے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے، اور آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر یوں اس نیکی کے دعوت کے کام میں شامل ہو جائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔